اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 120 سے 122۔ سامعین کرام، آج کے درس کا پہلا موضوع یہ ہے کہ زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے گزارنا چاہیے۔ دوسرا، رحمت خدا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ تیسرا، ایک طریقہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی، اس کے بعد نیا سبق پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی معیت میں شامل رہو۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 120 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ما کان لأہل المدینۃ، یہ مناسب نہیں ہے مدینے والے ومن حولہم من الاعراب، اور جو ارد گرد کے دیہاتی ہیں، ان یتخلفوا، کہ وہ پیچھے رہ جائیں، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول سے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ لا یصیبہم ظمآن، کہ ان کو نہیں پہنچتی کوئی بھی پیاس، تھکاوٹ، زمان پیاس، ولا نصب، نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون، اور وہ طے نہیں کرتے، موطئن، کوئی راستہ، کوئی وادی، یغیظ الکفار، کہ جس سے کفار کو کے غصے کو بھڑکائیں، ولا ینالون من عدو نیلا، اور وہ کوئی چیز حاصل نہیں کرتے دشمن سے، الا کتب لہم، یعنی قتل یا کوئی بھی چیز، نفع، کوئی بھی چیز، الا کتب لہم، یعنی ہر چیز کے بدلے ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے عمل صالح، نیک عمل، اچھا عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، جو مخلص ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ سامعین کرام، گزشتہ مضمون سے یہ آیت جو ہے یہ متعلقہ ہے، اور
اس میں یعنی آپ دیکھیں نا، یعنی جو سیاق و سباق ان آیات کا ہے وہ کیا ہے کہ ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے جو منافق تھے، اور وہ بھی جنہوں نے سستی کی. ابھی یعنی پچھلے سے پچھلے سبق میں وہ لوگ تھے جنہوں نے، جو مخلص تھے لیکن انہوں نے سستی کی. یہاں اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد جو گزشتہ سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے تقوی کا مطالبہ کیا، اور اس کا طریقہ بھی بتایا تقوی کو حاصل کرنے کا، کہ رسول کی معیت اختیار کر لو، سچوں کی معیت اختیار کر لو. آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، مسلمان کی جو مومن ہیں، جو مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایک مقبول طرز عمل جو ہے اس کا ایک طریقہ کار بتا رہا ہے. دوسرا، اس آیت میں سامعین اکرام مومن کی جو اصلی یعنی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ، اور یہ بات جو ہے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ دیکھیں بنیادی چیز جو ہے وہ نیت ہے. بنیادی چیز زندگی گزارنے کی نیت ہے. اگر نیت صحیح ہو گئی، یہ میں نے ایک دو اسباق پہلے یا اس طرح میں نے گزشتہ درسوں میں یہ ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں آپ کی زندگی گزارنے کی پہلی اینٹ اگر وہ صحیح ہے، یعنی نیت اگر آپ کی صحیح ہو گئی زندگی میں، اور رخ آپ کا اللہ کی طرف ہو گیا، اور دنیا کو آپ نے ایک ضرورت کے طور پہ استعمال کیا، تو آپ کا ہر عمل جو ہے وہ نیک ہوتا ہے، خواہ کچھ بھی ہو. یہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتائی تھی، لیکن دوبارہ اختصار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر نیت صحیح ہے انسان کی، کائے کی زندگی گزارنے کی نیت، کہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے آپ کو بحیثیت بندے کے، اللہ کی مخلوق کے، انسان کے پہچان لیا، مخلوق کے پہچان لیا، اور اپنے اللہ کو بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب پہچان لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میری زندگی کا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے. اور پھر ارادہ کر لیا، یہ سامعین کرام ذرا غور سے سنیں، پھر ارادہ کر لیا کہ ہاں میری ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. جو بھی میں زندگی گزاروں گا، جو کچھ بھی کروں گا وہ اللہ کے لیے کروں گا. اور ایک بات ذرا سلیس انداز میں اور آپ کو کہہ دوں، یہی بات کہ اس کے ہر کام میں للہیت آ جاتی ہے. مومن کے اگر نیت درست ہو جائے تو اس کے ہر کام میں للہیت آ جاتی ہے، اخلاص ہو جاتا ہے، خلوص آ جاتا ہے. ہر کام وہ اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے کرتا ہے. کھانا کھاتا ہے، نیت کیا ہے کہ بھئی یہ تو جسم، صحت یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، میں نے کھانا کھانا ہے، اور اچھا کھانا جتنا بھی ہو سکتا ہے اچھا کھانا کھانا ہے تاکہ صحت برقرار رہے. اچھے گھر میں حسب توفیق اچھے گھر میں رہنا ہے کہ میں اپنی جو عبادت ہے، جو بھی ہمارے معمولات ہیں وہ میں پرسکون انداز سے کر سکوں. پھر آپ نے شادی کی، تعلیم کی، کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اس میں سارے کاموں میں للہیت ہے. کاروبار کر رہے ہیں کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے. تو اس نے کوشش کی کہ اوپر والا ہاتھ پسند کیا کہ میں اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ بنوں، لینے والا نہ بنوں. تو اپنے آپ کو مخلوق کی احتیاج سے بچانے کے لیے اس نے کام شروع کیا، محنت کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہے. اب دوبارہ میں اس بات کو سمیٹ رہا ہوں. اگر انسان کی زندگی کی بنیاد صحیح ہے، یعنی اس میں للہیت ہے، اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے لیے وقف، اس کا اصل مقصود اللہ ہے، اللہ اور یوم آخرت کی کامیابی ہے، تو پھر اب اس کا ہر، یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں مضمون یہ ہے کہ اب اس کا ہر عمل جو ہے وہ
عبادت ہے، وہ عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ اگر یہ بھوکا رہ رہا ہے، مثال کے طور پہ کسی وجہ سے بھی بھوکا رہ گیا، یا پیاسا رہ گیا، یا اس کو شدید تھکاوٹ ہو گئی، یا یہ دشمن کی تلاش میں جا رہا ہے، یا اللہ کی راہ میں مجاہدہ کر رہا ہے، اور دشمن کی طرف سے اس کو جو بھی ملتا ہے، اب دشمن ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں ہو، میدان جنگ میں وہ تو جنگ تو کبھی کبھی ہوتی ہے، عدو جو ہے وہ آپ کا نفس بھی ہے، عدو آپ کا نفس بھی ہے، یا آپ کا معاشرہ بھی ہے، وہ آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے شوہر و بیوی بھی آپ کے عدو ہو سکتے ہیں، دشمن ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں عدو ہیں۔ ان سے جو بھی آپ کو ملتا ہے، مثال کے طور پہ، یا دنیا جو اس کا مقصود نہیں ہے، اگر اس کو وہاں سے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو اس کے لیے ان تمام باتوں میں عمل، یعنی اس کے تمام اعمال جو اس کو پہنچ رہے ہیں، وہ بھوک ہے، پیاس ہے، تکلیف ہے، یا کوئی بھی فائدہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، سب کے بدلے اس کو عمل صالح مل رہا ہے۔ کیوں کہ اس کی پہلی درست ہے، یہ اخلاص ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ جو مخلصین ہے، مخلص کون ہے؟ جو اپنے آپ سے مخلص ہے، جو اپنے اللہ سے مخلص ہے، زندگی کو انہوں نے خالص کر دیا ہے اللہ کے لیے۔ ایک حدیث اگر میں آپ کو سناؤں اس جگہ تو وہ مناسب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ دین کو اللہ کے لیے، یعنی اخلاص پیدا کر لو دین میں، ادھر ادھر نہ دیکھو، لعنتی دنیا کو مقصود نہ بناؤ، اس کو دل میں نہ ڈالو، دنیا کی کوئی چیز دل میں نہ رکھو، ہاتھ میں رکھو، استعمال کرو، اور دین کیا ہے جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اس کو اللہ کے لیے خالص کر دو، اور کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ایک فارسی کا آپ کو میں بتاؤں نا کہ رحمت خدا، یعنی اگر ایسی کیفیت ہو گئی، یہ مخصوص حالات میں، یہ جو فارسی کا شعر ہے یہ مخصوص حالات کے لیے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اب اگر ایک انسان نے، یہ جملہ سن لے میرا، اگر ایک انسان نے، مرد ہے یا عورت جو بھی ہے، اس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اب رحمت خدا بہانہ ڈھونڈے گی، رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برسے گی۔ تو فارسی کا جو میں آپ کو وہ کہہ رہا تھا کہ رحمت خدا بہا نمی جوید، رحمت خدا بہانہ میں جوید، کیا مطلب؟ دو، یعنی یہ بہانہ اور بہانا، دو، یعنی دو اس کے قطعے اشعار ہیں، دو مصرے ہیں، دونوں میں بہانہ استعمال ہوا ہے، بہانا، دوسرے میں بہانہ۔ تو جو بہانا اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت نہیں، اور دوسرے میں جو بہانہ ہے تو وہ تو وہی بہانہ ہے، بہانہ کوئی ذریعہ، کوئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت۔ تو اس کا یعنی یہ بڑا دلچسپ وہ ہے، بڑا اچھا جملہ ہے، لیکن اس سے غلط مطلب نہیں لینا چاہیے، اور جو صحیح مطلب یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے لیے بہانہ ڈھونڈیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اس پہ۔ کیوں کہ رحمت خدا بہا نمی جوید، اللہ تعالیٰ بہت اعمال نہیں چاہتا، یعنی یہ نہیں کہ بس آپ اپنے آپ کو تھکا کے ہلکان کر دیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہ، یعنی ایسا بس آپ لگے رہیں، کیونکہ رحمت خدا بہانہ میں جوید، رحمت خدا تو بہانہ ڈھونڈتی۔ تو بہرحال
یہ سامعین کرام ترجمہ بھی آپ نے سن لیا اس آیت کا، اور بہرحال اس میں کچھ مضمون رہتا ہے. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، مدینے والے اور جو ارد گرد کے دیہاتی لوگ ہیں ان کو یہ مناسب نہیں ہے، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو مناسب نہیں ہے ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ رسول سے کسی عمل میں وہ پیچھے رہ جائیں. اب یہ یعنی جو میں نے آپ کو اس آیت کا مقدمہ پیش کیا ہے اس میں یہ سارا مضمون ہے کہ اگر آپ نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا اور آپ کا ایک رہنما ہے، خواہ وہ رسول ہے یا نائب رسول ہے، اب وہ جو بھی کام کرے گا آپ اس کے کام میں اس کی مدد کریں. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم اس کی تعظیم کرو گے اور اس کی مدد کرو گے. یہ دوسری جگہ آیت ہے، بالکل یہی مضمون ہے، الفاظ مختلف ہے کہ آپ رسول جا رہے ہیں جنگ پہ، غزوے پہ جا رہے ہیں اور آپ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ پیچھے رہ جا رہے ہیں. نہیں، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ. یہ مناسب نہیں ہے، یہ شان نہیں ہے، یہ شان بات نہیں ہے. اہل مدینہ یا جو اعراب کے لوگ ہیں لیکن اگر مسلمان ہیں ان کی یعنی ان کو یہ مناسب نہیں ہے کہ رسول ایک عمل کریں، جد و جہد کریں، محنت کریں اور تم جو ہے آرام طلبی کی زندگی پسند کرو. نہیں. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ وہ اپنی جان کو زیادہ عزیز نہ جانے ان کی جان سے. یعنی رسول کی جو حیثیت ہے یا جو ان کی جان ہے یا جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، غزوہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قتال کر رہے ہیں اور جنگ پہ جا رہے ہیں، سخت گرمی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، اور آپ جو ہیں اپنے آپ کو، اپنے آرام کو ذرا زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار بس وہ چلے جائیں گے. نہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ تم رسول تو ایک کام پہ نکل رہے ہیں، ایک کام کر رہے ہیں اور تم اپنے آپ کو ان کی جان پہ ترجیح دے دو. وہ محنت کر رہے ہیں اور تم آرام طلبی کے خواہاں ہو، یہ مناسب نہیں ہے. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. تو پھر آگے آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ذالک بانہم لا یصیبہم. یہ اب وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ اگر آپ کی نیت خالص ہے، اجر المحسنین ہے نا، اگر آپ کی نیت خالص ہے، زندگی کی پہلی درست ہے، نیت اللہ ہے، مقصود آخرت کی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کو مد نظر ہے آپ کی، تو پھر اب آپ جو کام بھی کریں گے، یعنی یہ بنیاد طے کر کے زندگی کا جو کام بھی کریں گے، اب وہ اس میں آپ کو یعنی ظاہر ہے کہ حالات تو ایک سے نہیں رہتے، کبھی پیاس ہوگی، کبھی بھوک ہوگی، کبھی آپ سفر کریں گے، کبھی جو ہے آپ کو تکلیف پہنچے گی، کبھی کوئی فائدہ پہنچے گا. سارے کاموں میں فائدہ ہو یا تکلیف، قتل کر دیے جائیں یا آپ نے اور لوگوں کو قتل کیا، سب کاموں میں اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی سب کاموں کو اس کا اجر عظیم بھی دے گا اور عمل صالح لکھا جائے گا. سب کام جو ہے عمل صالح کے طور پہ لکھا جائیں گے، یہ مضمون ہے اس میں. اور آگے کیا ہے؟ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور وہ خرچ نہیں کرتے کوئی بھی خرچ، تھوڑا یا بہت. ولا ينفقون، اور وہ خرچ نہیں کرتے، نفقۃ کوئی خرچ، کوئی خرچہ، صغیرۃ ولا کبیرۃ تھوڑا یا بہت. ولا یقطعون وادیا، اور کوئی میدان طے نہیں کرتے، الا کتب لہم لیجزیہم، لیکن ان کا یہ سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے. یعنی انفاق جو ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو تھوڑے. غزوہ تبوکی کا ذکر ہے، حضرت ابوبکر صدیق سارا مال لا کے ڈیر کر دیا، گھر بار میں جو کچھ بھی تھا. حضرت عمر نے آدھا کر دیا، حضرت عثمان نے قطار لگا دی عطیات کی. تو
پھر ایک صحابی تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے ایک یہودی کی مزدوری کی، چند کھجوریں لا کے دے دیں حضور کو، حضور میرے پاس تو یہی ہے، حضور نے وہ کھجوریں ساری ڈھیر پہ سب سے اوپر لگا دی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ خلوص کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنے پیسے دیے، ہاں جذبے کو دیکھتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا اس کے بدلے عمل صالح لکھ رہا ہے، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے، احسن ما کانوا یعملون، ان کے اعمال کا اچھا بدلہ تاکہ ان کو دے۔ اور وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اب یہ مسئلہ آ رہا ہے دوسرا کہ دیکھیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ ایک بات یاد رکھیں، قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو صرف وہ ڈرتے ہیں جو عالم ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، مطلب اس کا کیا مطلب؟ جو دین سے ناواقف ہے یا جو احکامات سے ناواقف ہے یا اللہ تعالیٰ کی شان، تو وہ تو پھر نہیں ڈرے گا۔ اب یہ خوف خدا کی کیفیت پیدا کرنے یا اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس پیدا کرنے کے لیے کوئی علم حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ کے وجود کا احساس دلانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنی چاہیے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کی بھی یہ صفات ہیں۔ تو یہ سارا تعلق رکھتا ہے علم سے، اور علم جو ہے وہ تو اب ہر شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ علم کے منبع تک پہنچے۔ مثال کے طور پہ دور نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر دیہات کے لوگ بھی تھے، تو اب سارے لوگ آگے مسجد نبوی میں تو نہیں قیام کر سکتے تھے، ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے گھر تھے یا وہ دور تھے، اور سارے یہاں اللہ تعالیٰ اس کا فرما رہا ہے کہ نہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ہر فرقے، ہر بستی میں سے کچھ لوگ، یعنی ہر جو گاؤں ہے شہر ہے اس میں سے کچھ لوگ آئیں اور دین میں سمجھ پیدا کریں، پھر جب سمجھ لیں وہ دین کو، پھر وہ جا کے اپنے لوگوں کو ڈرائیں اور بتائیں حقیقت کہ بھئی یہ حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان صفات کا مالک ہے یا اس کے یہ احکامات ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ مناسب نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ وہ اکٹھے سب کے سب کوچ کریں، لینفروا تاکہ وہ نکلیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، کافہ سب اکٹھے ہو کے، یعنی سب کے سب لوگ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آ جائیں اور بس بیٹھ جائیں اور اپنے اپنے کاروبار چھوڑ دیں، نہیں، طریقہ کیا ہے؟ فلولا نفر، پس کیوں نہ نکلا، فلولا نفر کہتے ہیں نفیر نکلنے کو، فلولا نفر کیوں نہ نکلیں، من کل فرقۃ، ہر فرقے سے، یعنی ہر گروپ، ایک جگہ جہاں ایک گروپ رہ رہا ہے، فرقہ اس کو کہا ہے، یعنی ایک گاؤں ہے اس میں چند 100 لوگ رہ رہے ہیں، اس گروپ سے کچھ لوگ نکلیں، فلولا نفر، پس کیوں نہ نکلیں، من کل فرقۃ، ہر گروپ سے، منہم، ان میں سے، طائفتن، ایک حصہ، ایک ٹولی، ایک جماعت، لیتفقہوا، تاکہ وہ سمجھیں، سمجھ حاصل کریں، فی الدین، دین میں، وَلِيُنذِرُوا، اور پھر ڈرائیں، قومہم، اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب لوٹیں واپس ان کی طرف، یعنی علم حاصل کر کے جب آپ آئیں تو پھر ان کو ڈرائیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی یہ احکامات ہیں، یہ حدود ہیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ لوگ بچیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور حدود اللہ جان لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے۔ سامعین کرام، ابھی وقت تھوڑا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لأہل المدینۃ نہیں ہے مناسب مدینے والوں کے لیے ومن حولہم من الاعراب اور جو مدینے والوں کے ارد گرد دیہات کے لوگ ہیں ان کو یہ مناسب نہیں ہے ان یتخلفوا عن رسول اللہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں کسی بھی کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه اور نہ یہ مناسب ہے کہ وہ مرغوب جانے اپنی بانفسہم اپنی جانوں کو ان کی جان سے ذالکہ یہ اس لیے بأنہم لا یصیبہم کہ ان کو نہیں پہنچتی ظمأن پیاس ولا نصب اور کوئی تکلیف یا تھکاوٹ اللہ کی راہ میں ولا مخمصۃ اور نہ کوئی بھوک فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ولا یطؤون موطئا یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں یغیظ الکفار کہ کافروں کو غصہ دلائیں ولا ینالون من عدو نیلا اور نہیں پہنچتی ان کو دشمن سے کوئی چیز یعنی معمولی بھی کوئی چیز ان کو پہنچتی ہے اچھی یا بری جو بھی ہے الا کتب لہم بہ عمل صالح ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے ان تمام اعمال کے بدلے عمل صالح کیوں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ تعالی مومنوں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا ولا ينفقون نفقۃ اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں یا لفظی ترجمہ ولا ينفقون اور وہ خرچ نہیں کرتے نفقتاً کوئی خرچ صغیرتم ولا کبیرتن تھوڑا یا زیادہ ولا یقطعون وادیا اور وہ کوئی میدان قطع طے کرتے ہیں وادی یقطعون قطع کرتے ہیں وادین کوئی وادی یعنی کسی وادی میں سفر کرتے ہیں الا کتب لہم یہ سب کچھ ان کے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے کتبہ لکھ دیا جاتا ہے لہم ان کے لیے لیجزیہم اللہ تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو احسن ما کانوا یعملون انہیں ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے دے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ اور ایسا تو نہیں ہو سکتا مومنوں کے لیے لینفروا کہ نکلیں دین کے علم کے لیے کافہ سب کے سب اکٹھے ہو کے یعنی یہ کافہ کے دوسرے لفظ بھی قرآن میں آئے ادخلوا فی السلم کافہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یعنی فلولا نفر پس کیوں نہ نکلا فلولا نفر کیوں نہ نکلا من کل فرقتن ہر ایک گروہ سے ہر ایک گروپ سے ہر ایک جماعت سے ہر ایک شہر سے ہر ایک گاؤں سے منہم ان میں سے طائفتن
ایک گروپ، ایک حصہ، ایک جماعت، لیتفقہوا فی الدین، مقصد کیا ہے کہ سمجھ پیدا کریں دین میں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب وہ واپس آئیں ان کے پاس، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور حدود اللہ کی خلاف ورزی سے۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. It is not for the inhabitants of Medina and the desert Arabs around them to stay behind the Messenger of God nor to prefer themselves to him. That is because they never suffer any thirst, nor fatigue, nor hunger in the cause of God, nor do they take one step that enrages the disbelievers, nor do they gain anything from an enemy. But it is recorded to their credit as a righteous deed. God does not waste the reward of the righteous. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Nor do they spend any expenditure, small or large, nor do they cross any valley, but it is recorded to their credit that God may reward them in accordance with the best of their deeds. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. It is not advisable for the believers to march out all together. Of every division that marches out, let a group remain behind to gain understanding of the religion and to notify their people when they have returned to them, that they may beware. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔